اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے مشہور پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے قوم عاد کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ یہ قوم بڑی زور آور، بڑی مضبوط، ستونوں کی طرح طویل القامت تھی۔ ایسی قد و قامت والی اور طاقتور قوم نہ ان سے پہلے پیدا کی گئی نہ ان کے بعد، اس لیے قرآن کریم میں اس قوم کو ذات العماد یعنی بڑے ستونوں والا فرمایا گیا، اور یہ بھی فرمایا لم یخلق مثلها فی البلاد، یعنی دنیا میں ایسی قد آور اور طاقتور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ عادی عاد کی اولاد کو کہتے ہیں، اور عاد کا نسب اس طرح ہے: عاد بن عوس بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔ اس قوم کا مرکزی مقام احقاف ہے جو حضرموت کے شمال میں ہے۔ اس کے مشرق میں عمان ہے اور شمال میں ربع الخالی ہے۔ آج کل یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں۔ بعض مورخین کے نزدیک ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضرموت اور یمن میں خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک وسیع علاقہ پر تھی، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ یہ قوم بڑی زور آور اور بڑے قد و قامت اور قوت جسمانی میں لاسانی تھی۔ اسی غرور و تکبر میں خدا وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر شیطانی پیروی میں اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنی مرضی کے مطابق پوج رہے تھے۔ انہی میں پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کے سب سے بہترین اور معزز فرد تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی رنگت سرخ اور سفید تھی۔ آپ علیہ السلام کی شخصیت انتہائی بارعب اور باوقار تھی۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، جیسا کہ ارشاد ہے: وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور اسی طرح ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا: اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم انکار اور بدعملی کے نتائج سے نہیں ڈرتے؟ ان کے جواب میں قوم کے سرداروں نے کہا: وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ۔ اور اس قوم کے جن سرداروں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی اور آخرت کے پیش آنے سے انکاری تھے کہ اس سے زیادہ کیا جانتے ہو کہ تمہارے جیسا ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو وہ بھی کھاتا ہے، جو تم پیتے ہو وہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو بے شک تم اس وقت بڑے خسارے والوں میں سے ہوگے۔ اور دوسرے مقام میں ارشاد ہے: اور عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ ہود علیہ السلام نے کہا: اے میری قوم، عبادت کرو اپنے پروردگار کی، تمہارے واسطے کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، لیکن تم صرف جھوٹ باندھنے والی قوم ہو۔ اے میری قوم، میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ پر کوئی معاوضہ، نہیں معاوضہ میرا مگر اوپر اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے؟ اور 19ویں پارے میں سورۃ الشعراء میں رکوع نمبر 7 کے شروع میں ارشاد ہے: جب کہا واسطے ان کے بھائی ہود نے، کیا تم نہیں ڈرتے؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں با امانت، پس ڈرو اللہ سے اور فرمان برداری کرو میری۔ اور مزید ارشاد فرمایا: اے میری قوم،
بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اسی کی طرف، تاکہ حکم کرے آسمان کو تاکہ بارش برسائے تم پر لگاتار، اور تمہاری طاقت پر اور طاقت بڑھا دے، اور نہ ہو تم مجرموں میں سے۔ پروردگار عالم نے حضرت ہود علیہ السلام کو قوم کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے خدا کی توحید کی دعوت دی کہ اس کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، اور میں تم سے اس نصیحت و تبلیغ پر کوئی معاوضہ نہیں لیتا۔ اس تبلیغ پر مجھے میرا رب ثواب دے گا، اور گزشتہ خامیوں سے توبہ کرو۔ تمہاری سرکشی اور نافرمانی کی وجہ سے جو تم پر بارش بند ہو گئی ہے، اب فرمان برداری اور استغفار کی وجہ سے تم پر بارشیں برسنے لگے گی، اور تمہارے باغات اور کھیتیاں تر و تازہ ہو جائیں گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ جل شانہ اسے ہر مشکل سے نجات دے گا، ہر تنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے، اور روزی ایسی جگہ سے پہنچاتا ہے جو خود اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہو۔ قوم کو حضرت ہود علیہ السلام نے ہر طرح سمجھایا، مگر انہوں نے کوئی بات نہیں مانی۔ قوم نے یوں جواب دیا جیسا کہ پروردگار عالم جل جلالہ کا ارشاد ہے، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقیم۔ قوم ہود نے جواب دیا کہ ہم تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تو ہمارے معبودوں کی پوجا سے ہمیں روکتا ہے۔ ہمارے خیال میں ہمارے کسی معبود کی تجھے مار پڑ گئی ہے۔ یہ سن کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، سنو، میں تمہیں اور اللہ کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ خدا کے سوا تم جس کی عبادت کر رہے ہو میں ان سب سے بیزار ہوں۔ اب تم اپنے ساتھ اوروں کو بھی ملا لو، اور تم سے جو کچھ ہو سکے مجھے نقصان پہنچا دو، اور مجھے کوئی مہلت بھی نہ دو، اور نہ مجھ پر کوئی ترس کھاؤ۔ جس قسم کا نقصان تمہارے بس میں ہے مجھے پہنچا دو۔ میرا توکل پروردگار عالم جل جلالہ پر ہے، جو میرا اور تمہارے سب کا مالک ہے۔ دنیا بھر کے جاندار اسی کے قبضہ میں ہے، کوئی نہیں جو اس کے قبضے سے باہر ہو۔ سب بندوں کی چوٹیاں خدا کے ہاتھ میں ہے، اپنے نیک بندوں پر خدا اس سے بھی زیادہ مہربان ہے، جیسا کہ ماں باپ اپنی اولاد پر مہربان ہوتے ہیں۔ اگر تم میری دعوت کو نہیں مانتے تو نہ مانو، میں نے تمہیں خدا کا حکم پہنچا دیا ہے۔ تمہیں ہلاک کر کے میرا رب تمہارے بجائے اور لوگوں کو آباد کر دے گا، اور تم خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ قوم نے کہا، اے ہود، تو ہمیں بے وقوف معلوم ہوتا ہے، اور ہمارا گمان ہے کہ تو جھوٹوں میں سے ہے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے۔ کہا ان لوگوں نے جو کافروں کے سردار تھے کہ ہم تم کو حماقت میں دیکھتے ہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں سے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، میں احمق نہیں ہوں، لیکن میں رسول ہوں، پروردگار عالم کی طرف سے پہنچاتا ہوں پیغام اپنے رب کا، اور میں تمہارے واسطے نصیحت کرنے والا ہوں، خدا کا امانت دار ہوں۔ اور یہ بھی یاد کرو کہ تمہیں پروردگار جل جلالہ نے قوم نوح کا جان نشین بنایا ہے، اور تمہاری دولت اور تمہاری نفری میں پروردگار عالم جل جلالہ نے ترقی دی ہے۔ اور خدا کے احسان اور نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ ان لوگوں نے کہا، تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم صرف ایک خدا کی عبادت کریں اور ان معبودوں کو چھوڑ دیں
کہ جنہیں ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، اگر تم سچے ہو تو لا کر دکھاؤ وہ عذاب جس کا تم خوف دلاتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کہا ہود علیہ السلام نے، بے شک تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب واقع ہو گیا ہے، کیا جگڑ رہے ہو تم مجھ سے چند ناموں کے بارے میں، یعنی بتوں کے نام جو تم نے اور تمہارے باپوں نے اپنے دل میں گڑھ لیے ہیں، جن کے بارے میں خدا نے کوئی سند نہیں اتاری۔ تم بھی انتظار کرو اور میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ قوم ہود نے اپنی طاقت اور تکبر کے نشے میں دعویٰ کیا کہ ہمیں کون ہلاک کر سکتا ہے، ہم سے زیادہ طاقتور تو کوئی اور ہے نہیں، جیسا کہ ارشاد ہے۔ بس قوم عاد نے تکبر کیا، انہوں نے زمین میں بغیر حق کے اور کہنے لگے، کون ہے ہم سے زیادہ زور اور قوت میں۔ اور دوسری جگہ میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، یاد کر عاد کے بھائی یعنی ہود کو جب ڈرایا اس نے اپنی قوم کو احقاف میں، اور تحقیق گزرے تھے ڈرانے والے آگے اس کے اور پیچھے اس کے، اس بات سے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی نہ کرو، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر کوئی آفت نہ آ جائے بڑے دن کی۔ پروردگار عالم نے فرمایا، جھٹلایا قوم عاد نے، پس کیسا ہوا عذاب ہمارا اور ڈرانا ہمارا، بے شک بھیجی ہم نے ان پر تند ہوا بیچ دن نحس کے، کہ ہمیشہ ہو نحوست اس کی کہ اکھاڑ لیتی ہے لوگوں کی جگہ سے، گویا وہ تنے ہے کھجور جڑ سے کٹی ہوئی کے۔ اور ایک مقام میں یوں فرمایا، عادیوں کو ٹھنڈی ہواؤں کے تیز جھونکوں سے تیز نیز کر دیا، یہ آندھیاں جو خیر و برکت سے خالی تھی اور فرشتوں کے ہاتھوں سے نکلی ہوئی، پے در پہ لگاتار 7 راتیں اور 8 دن تک چلتی رہی۔ ان دنوں میں ان کے لیے سوائے نحوست اور بربادی کے اور کچھ نہیں تھا۔ ان ہواؤں نے ان کو اٹھا اٹھا کر اس طرح مارا کہ سر، پاؤں اور ہاتھ جدا ہو گئے، باقی بدن کھجور کے تنے جیسا رہ گیا۔ تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عادیوں کو جس ہوا کے ساتھ ہلاک کیا گیا تھا، اس کے لیے ہوا کے خزانے سے صرف انگوٹھے کے برابر جگہ کشادہ کی گئی تھی۔ پہلے ان ہواؤں نے گاؤں اور دیہات کے مردوں، عورتوں اور جانوروں کو زمین اور آسمان کے درمیان معلق کر دیا، اور شہریوں کو یہ معلوم ہونے لگا کہ سیاہ رنگ کا بادل چھڑا ہوا ہے اور اب بارش برسے گی اور گرمی دور ہوگی۔ اتنے میں ان ہواؤں کو حکم ہوا تو ان تمام جانوروں کو اور آدمیوں کو ان شہروں پر پھینک دیا، سب ہلاک ہو گئے۔ اور ایک مقام پر ہے، اعلان ہوا کہ خدا کی رحمت سے قوم ہود محروم ہے، اور دوسرے مقام میں ارشاد ہے، پس بھیجی ہم نے ہوا بڑے زور کی، باد تند بیچ دنوں نحس کے، تاکہ چکائے ہم ان کو دنیا میں رسوائی کا عذاب۔ اور ایک مقام میں ہے، یعنی عاد کی قوم کا عذاب بھی ایک ہماری نشانی ہے کہ جب بھیجی ہم نے ان پر ہوا بانج یعنی بے فائدہ، پھر بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ جس عذاب سے تو ڈراتا ہے وہ جلدی لے کر آ، اگر تو سچا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ عذاب کی خبر میرے رب کے پاس ہے، اور میں خدا کا حکم پہنچانے والا ہوں، اور میں تمہیں ایک جاہل قوم دیکھتا ہوں جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں ایک جاہل قوم۔ جب ہر طرح کی نصیحت سے قوم باز نہ آئی، ہمیشہ پیغمبر کی نافرمانی کرتے رہے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر بارش بند ہوئی، فصل اور باغات جل گئے۔ پروردگار عالم جل جلالہ اتنا مہربان ہے کہ اس زمانے میں کفار بھی جب خانہ کعبہ میں جا کر التجا کرتے تھے تو اللہ جل شانہ ان کی فریاد بھی سن لیتا تھا۔ تو قوم عاد کے بڑے بڑے رئیس 70 آدمی قربانیاں لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہوئے بارش کے واسطے دعا کے لیے۔ یہ لوگ سفر طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچے، وہاں معاویہ بن بکر کے گھر اترے۔ عرب کے لوگ مہمان نواز ہیں، وہاں طعام و شراب کی ضیافتیں شروع ہوئی۔ مجلس عیش و عشرت اور گانے بجانے میں اپنی قوم کی تکلیف بھول گئے۔
معاویہ بھی ہمیشہ کے مہمانوں سے تنگ آ گیا اور سوچنے لگا کہ اگر اشاروں کنایوں سے سمجھاتا ہوں تو مجھے بخیل اور کنجوس سمجھیں گے، کہ گانے والوں کو ایک ایسی غزل سکھائی کہ جس کا مطلب اور ترجمہ یہ تھا کہ اپنی قوم کی مصیبت سے غافل ہو رہے ہو اور برسات کی دعا سے کاہل ہو گئے ہو۔ جب عادیوں نے یہ غزل سنی تو ان کو اپنی قوم کی مصیبت یاد آ گئی، پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور اپنی غفلت پر نادم ہوئے۔ پھر تو رات دن دعا میں مشغول ہوئے اور قربانیوں کے ذبح کرنے کا کام شروع کیا۔ ان میں ایک شخص مرثد بن سعد پوشیدہ طور پر مسلمان ہو چکا تھا۔ اس کا حضرت ہود علیہ السلام پر کامل یقین تھا، وہ بھی ان میں آیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جب تک حضرت ہود علیہ السلام کے کہنے پر نہیں چلو گے اور اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اپنے مدعا کو نہیں پاؤ گے۔ ان لوگوں نے اس سے جدائی اختیار کی اور خدا کی جناب میں دعا شروع کر دی۔ پروردگار عالم جل جلالہ نے 3 ٹکڑے بادل کے ظاہر فرما دیے، سفید، سیاہ اور سرخ، اور آواز آئی کہ ان میں سے ایک ٹکڑا اختیار کر لو۔ چونکہ سیاہ بادل سے عموماً بارش برستی ہے، اس لیے انہوں نے سیاہ ٹکڑا اختیار کیا۔ سرخ اور سفید بادل غائب ہو گئے۔ غیبی آواز آئی کہ یہ سیاہ ناگ ہے، قوم عاد کو نہیں چھوڑے گا۔ پروردگار عالم نے اس سیاہ بادل کو ملک عاد کی طرف روانہ کیا۔ جب عادیوں نے سیاہ بادل کو دیکھا تو خوشی سے دھوم مچائی کہ اس باران سے ہماری امید کا باغ پر آب ہوگا اور تمنا کا درخت شاداب ہوگا۔ جب بادل آیا تو کافر حضرت ہود علیہ السلام سے تمسخر کرنے لگے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے عذاب الہی دیکھا تو 4000 مسلمان جو آپ علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کے لیے اپنی انگلی سے مدور دائرہ بنا لیا اور مسلمانوں کو اس دائرے کے اندر بٹھا دیا اور فرمایا جو کوئی اس دائرے کے اندر رہے گا وہ قہر الہی سے بچ جائے گا۔ قوم عاد اس ابر کو دیکھ کر جمع ہوئے، اپنے اہل و عیال کو لے کر بادل کے نیچے گئے۔ پہلے تو اس باد سرسر نے ان کے مردوں اور عورتوں کو اور چوپایوں کو زمین سے اڑا کر آوارہ کر دیا اور نہایت زور سے زمین پر ٹپک ٹپک کر پارا پارا کر دیا۔ باقی ماندہ لوگ اس عذاب کو دیکھ کر اپنے اپنے گھروں میں پوشیدہ ہوئے۔ بعض کو تو دیواروں کے گرنے سے ہلاک کر دیا گیا اور بعض باہر بھاگ کر زانوں پر گر کر آگ میں چلے گئے، اور مسلمانوں پر وہ قہر الہی کی ہوا نسیم معتدل بن گئی۔ قوم عاد مکانوں اور باغات سمیت نیست و نابود ہوئے، اور جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے، عادیوں نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، پس ہلاک کیا ہم نے ان کو۔ اور دوسرے مقام میں ارشاد ہے، ان کے پیچھے لعنت پڑ گئی، یعنی رحمت الہی اور برکتوں سے محرومی، اور قیامت کے دن بھی خبردار ہو جاؤ، عادی نافرمان ہوئے اپنے رب سے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر فتح العزیز میں یوں بیان کیا ہے کہ قوم عاد کے 70 آدمی جب مکہ مکرمہ بارش کی دعا مانگنے کے لیے گئے تو قوم عمالقہ وہاں آباد تھی۔ اس وقت مرثد کی قوم غالب تھی۔ جب یہ عادی وہاں پہنچے اور اپنا مطلب بیان کیا تو مرثد نے کہا کہ یہاں کی دعا تمہیں فائدہ نہیں دے گی، تم اس پیغمبر یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی بات مانو اور اس کی تابعداری کرو اور دین حق کو مانو تاکہ یہ بلا تم سے ہٹ جائے۔ عادیوں نے کہا ہم اگر بغیر اپنے مطلب واپس جائیں گے تو ہماری قوم ہمیں ذلیل کرے گی، اب یہ کام جس طرح سے ہو یہاں سے ہو جائے۔ پھر مرثد ہی سے تدبیر پوچھی کہ تم ہی کوئی ایسا طریقہ بتاؤ کہ ہمارا کام ہو جائے۔ اس بات میں سچے ہیں کہ وہ تیرے پیغمبر ہے، تو ہمیں پانی دے کر، ہم فقط پانی کے لیے آئے ہیں۔ ان لوگوں نے اس طرح دعا کی تو 3 ٹکڑے ابر کے ظاہر ہوئے، اور قحط کے ان پر پورے 3 سال گزر چکے تھے۔ جب انہوں نے سیاہ ابر کو اختیار کیا تو ابر کا وہ ٹکڑا اوپر سے ان کے ملک کی طرف جا رہا تھا
اور اس کے نیچے نیچے یہ لوگ اپنے ملک کی طرف جا رہے تھے۔ جب شہر کے قریب پہنچے تو کچھ آدمی انہوں نے آگے روانہ کر دیے کہ جلدی پہنچے کہ لوگ اپنے اپنے تالاب اور حوضوں کو صاف کر دے اور کھیتی کا سامان بیج وغیرہ درست کر لے اور خوش ہو جائے۔ یہ بادل خواہشوں کے مطابق برسے گی اور شہر کے لوگوں کو خوشخبری دے دو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو کہا کہ یہ بادل نہیں، یہ بلا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا اب بھی وقت ہے، میرا کہنا مان لو اور خدا کی وحدانیت پر ایمان لاؤ اور بت پرستی چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا کہ ابر میں کیسی بلا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں آندھی اور طوفان ہے، اس میں سے ہوا چلے گی جو تمہارے مکانات اور تمہیں نیست و نابود کر دے گی۔ لوگوں نے جواب دیا کہ تم ہمارے زور اور قوت کو جانتے ہو، پھر بھی ہمیں ہوا سے ڈراتے ہو اور اس کی شدت سے ڈراتے ہو۔ اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ ابر ان کے شہروں کے کناروں پر آ پہنچا اور طوفانی ہوا چلنا شروع ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے اس باد عظیم کو چوتھے طبقے زمین سے ایک بیل کی ناک کے برابر چھوڑا تھا جو قوم عاد پر مسلط کر دی تھی۔ وہ ان فرشتوں کے قابو سے نکل گئی تھی جو ہوا پر معمور اور اس کے نگہبان تھے۔ ہوا پر فرشتوں کی نگہبانی اس لیے تھی کہ وہ کسی بے گناہ کو ہلاک نہ کر دے، لیکن وہ فرشتوں کے قابو میں نہیں آتی تھی۔ اس ہوا کی تندی اور شدت کو دیکھ کر عادی لوگ اپنے مضبوط مستحکم مکانوں میں گھس گئے اور مضبوط رسیوں سے آپس میں ایک دوسرے کو باندھ دیا اور اپنے جانوروں کو بھی مضبوط زنجیروں سے باندھا اور گھر والوں کو اونٹوں کے کجاووں میں بٹھا کر باندھ دیا۔ لیکن اس قہر کی ہوا نے ان اونٹوں کو کجاووں سمیت اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اسی طرح وہ ہوا اٹھا اٹھا کر مارتی رہی۔ اللہ جل شانہ نے ان لوگوں پر ایسا قہر نازل فرمایا جو ان کی پہلوانی کے مناسب تھا۔ چونکہ وہ لوگ پہلوان تھے، خدا نے ان کی پہلوانی کا مظاہرہ دکھایا کہ ہمارے پہلوانی سے کشتی کر کے تماشا دیکھ لو۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل شانہ دنیا میں ہوا کو اور پانی کو اندازے سے بیچتا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا پانی اور عادیوں کے واسطے ہوا موکل فرشتوں کے اختیار سے باہر ہو گئی تھی۔ یہ ہوا شوال کی 22 تاریخ بدھ کی صبح سے شروع ہوئی اور اپنی پوری شدت کے ساتھ 29 تاریخ اسی شوال کے بدھ کے آخری دن تک یعنی آفتاب کے غروب تک اپنی شدت سے 7 رات اور 8 دن مسلسل عذاب عادیوں پر رہا۔ چنانچہ ابن جریر رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین نے روایت کیا ہے کہ وہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ باوجود اتنی شدت کی ہوا کے بھی کہ اٹھا اٹھا کر مارتی رہی، پھر بھی 7 دن تک زندہ رہے۔ 8ویں دن آخری بدھ کو وہ سب بے جان ہو گئے۔ پھر ہوا نے ان کی لاشوں کو اڑا کر کارے دریا میں ڈال دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے لطف اور مہربانی کے ساتھ اپنی قوم کو خدا کی وحدانیت پر ایمان لانے کی ترغیب دی تھی اور اس کی لازوال نعمتوں کو یاد دلایا اور آئندہ کے لیے بہتری کا وعدہ فرما دیا۔ خدا کے برگزیدہ بندے جب کسی کی نیک خواہی کرتے ہیں اور کچھ رووں کو سیدھا کرنے کے لیے نصیحت فرماتے ہیں تو کور چشموں اور بدباطنوں کے تمسخر اور تحقیق کی پرواہ نہیں کرتے کہ دلگیر اور رنجیدہ ہو کر امر حق سے منہ موڑ دے اور ناراض ہو کر خیر خواہی اور نصیحت کو چھوڑ دے، بلکہ بلند اخلاق، نرمی اور مہربانی کے ساتھ روحانی مریضوں کے علاج میں مشغول رہتے ہیں اور اپنی نصیحت اور وعظ اور نیک خواہی کے لیے قوم سے کسی قسم کے نفع اور مزدوری کے خواہش مند نہیں ہوتے، جیسا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، یعنی میں نہیں مانگتا اس تبلیغ پر کوئی مزدوری، میرا اجر صرف اللہ پر ہے۔ عادیوں کو ہوا نے نہایت زور و شور سے زمین پر پٹخ پٹخ کر پارا پارا کر دیا اور بعض لوگ اپنے مکانوں کے اندر مارے گئے
ان کے مکانوں کو زمین میں دنسا دیا گیا، اور اس کے برخلاف حضرت ہود علیہ السلام کے ہمراہی جو دائرے کے اندر تھے، ان پر وہ ہوا باد نسیم معتدل ہو گئی تھی، اور دائرے سے باہر کافروں کے لیے غضب اور قہر الہی تھی۔ عادیوں کے مکان باغات تباہ و برباد ہوئے، اور مسلمان حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ سلامتی کے ساتھ باہر آئے اور اپنے رہنے کے لیے نئے مکانات بنوا دیے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کی عمر 464 سال کی ہوئی تو دار فانی سے رحلت پذیر ہوئے۔ وادی برہوت کے قریب حضرموت کے مشرقی حصہ شہر تریم کے قریب آپ علیہ السلام کا مزار ہے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ والسلام۔